شیخ عمران نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے اردو اخبارات کی ادبی خدمات پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ غریبی و مفلسی اور انتہائی نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی کا سفر طے کرنا اور اعلیٰ مقام حاصل کرنا قصے کہانیوں کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن قدیم شہر ناندر کے نوجوان شیخ عمران نے ثابت کر دیا کہ یہ اصل زندگی میں بھی ممکن ہے۔ شیخ عمران کا ایک طالب علم سے لے کر کلاس 1 کے عہدے تک پہنچنے کا سفر ہر نوجوان اور ہر طالب علم کے لیے ایک سبق ہے۔ شیخ عمران نے MPSC بھی کامیاب کیا، جس کے بعد کم عمری میں ہی انہیں پروفیسر کا عہدہ ملا۔ گزشتہ دنوں سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے پروفیسر شیخ عمران کو اردو مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کرنے کا اعلان کیا۔ یہ کامیابی شیخ عمران کے لیے ایک اور سنگ میل ہے۔ پروفیسر شیخ عمران نے پروفیسر ڈاکٹر رئیس النساء صدیقی کی زیر نگرانی حیدرآباد کے اردو اخبارات کی ادبی خدمات کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس سے قبل شیخ عمران نے نیٹ اور سیٹ امتحانات میں بھی کامیابی حاصل کی۔ سن 2015 میں MPSC کی جانب سے شیخ عمران کا ناگپور کے گورنمنٹ آرٹس کالج میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر تقرر عمل میں آیا، جہاں فی الوقت شیخ عمران تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر شیخ عمران کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنے پر ان کے اہل خانہ، اساتذہ اکرام اور عزیز و اقارب نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں، اور جرنلزم میں جانے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس فیلڈ سے مجھے دلچسپی تھی۔ جب میں گریجویشن میں تھا تب سے جو ہے میں مقامی جو ناندیڑ کے اردو اخبارات ہیں ان کو خبریں فراہم کرتا تھا، ادبی خبریں جو ہوتی تھی، سیمینار، کانفرنس وغیرہ کی وہ خبریں، اور آج بھی الحمدللہ میں جو ہے رپورٹنگ کرتے رہتا ہوں، اور اس سے مجھے ذاتی دلچسپی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس میں ڈپلومہ ان جرنلزم بھی کیا ہے، مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی سے ڈسٹنس میں جو ہے میں نے جرنلزم کیا ہے۔ صحافت ایک نوبل پروفیشن ہے، اس کی وجہ سے خاص میں نے اس پر توجہ مرکوز کی ہے۔ یہ سماج کا آئینہ بھی کہلاتا ہے اردو اخبارات، اور حیدرآباد کے اردو اخبارات کا جہاں تک تعلق ہے تو حیدرآباد کے جو 4 اخبارات کو میں نے اپنی تحقیق میں شامل کیا ہے، وہ اخبارات نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں، یعنی امریکہ، لندن، ٹورنٹو، جرمنی وغیرہ میں بھی اخبارات جو ہے مقبول ہے۔ اور شہر حیدرآباد کا تو سبھی کو پتہ ہے کہ ایک دبستان کے طور پہ اردو کے وہ پہچانا جاتا ہے۔ میری اس تحقیق کا مقصد یہی ہے کہ شہر حیدرآباد کے ان 4 اردو اخبارات نے، جیسے رہنمائے دکن، سیاست، منصف اور اعتماد نے اردو کے فروغ میں جو خدمات انجام دی ہے اسے منظر عام پر لایا جائے۔ اور میری اس تحقیق سے دوسروں کو یعنی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری جو تحقیق ہے وہ صرف تحقیق نہیں بلکہ گزرے ہوئے دور کی تاریخ بھی رہ چکی ہے، یعنی نئی نسل کو اپنے ماضی سے واقف کرانے کا کام میری اس تحقیق کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور کا جو میڈیا ہے اس سے یعنی بہت کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں پہلے کچھ برسوں کے مقابلے میں آج کی میڈیا میں، اور اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے بہت سے چینجز آج دیکھنے میں آئے ہیں، کیونکہ اخبارات اور میڈیا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو تبدیلی رونما کر سکتی ہے۔ اس کی عمدہ مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اردو کے مشہور و معروف شاعر اکبر الہ آبادی نے اخبارات کی اہمیت سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ دیکھیے دراصل جو ہے میری کامیابی کا جو ہے اصل سہرا میرے والدین سب سے پہلے کیسر جاتا ہے، جنہوں نے جو ہے مشکل حالات میں بھی مجھے جو ہے سپورٹ کیا کہ عمران جو ہے آپ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو، اور ان کی بدولت جو ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میری اہلیہ سائمہ فرحین کا بھی ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے پریشانی میں بھی رہ کر جو ہے مجھے انہوں نے فراغت کے ساتھ یعنی یہ کہا کہ آپ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو، ہم یہاں پر کس طرح ایڈجسٹ کر لیں گے، بچوں کی جو بھی معاملات ہیں ہم سنبھال لیں گے، اس طرح سے جو ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے خاص اور مخلص دوست جو ہے غلام رسول قادری اور محمد نوید احمد کا بھی میں ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے میری مدد و ندرت کی اور مجھے یہاں تک پہنچا۔ شیخ عمران میرے عزیز اسٹوڈنٹس میں سے رہے ہیں، انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی، اور ان کی کامیابی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ نامساعد حالات کے باوجود اس نوجوان نے تعلیم حاصل کی، مسابقتی امتحان MPSC سے وہ کلاس 1 لیکچرر کی حیثیت سے ان کا انتخاب عمل میں آیا، اور وہ ناگپور پر
گورنمنٹ کالج میں جو ہے اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ناگپور جیسے مقام پر ادب کی خدمت کر رہا ہے. میں انہیں ان کی کامیابی پر اور PhD حاصل کرنے پر میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں.